تبصرہ پوائنٹ کے ہفتہ روزہ عالمی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حج کے بعد 25 جولائی سے عمرے کا آغاز، یومیہ 20,000 زائرین کو ہوگی اجازت۔ سعودی عرب سے 27 ممالک میں قربانی کے گوشت کی تقسیم، اضاحی پروگرام کے تحت ہوئی ہے تقسیم۔ حرم کے سیکورٹری خواتین اہلکار بھی شامل، اپریل سے درجنوں خواتین سیکورٹری فورس میں شامل۔ خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب کے نائب وزیر برائے حج کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ حج کے بعد 25 جولائی سے عمرے کی اجازت دے دی جائے گی۔ نائب وزیر حج کے اعلان کے مطابق یومیہ 20,000 عمرہ زائرین کو اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ عمرہ زائرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب میں نماز کے اوقات میں بھی دکانیں اور کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اضاحی پروگرام کے تحت قربانی کا گوشت 27 ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ اضاحی پروگرام ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، جس میں قربانی کا گوشت مملکت کے دور دراز علاقوں سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ پروگرام 1983 میں شروع کیا گیا، جسے اب تقریباً 40 سال کا عرصہ مکمل ہونے والا ہے، جس کا مقصد سماجی کفالت کے ساتھ مذہبی شعائر کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے سماجی و معاشی اصلاحات کا آغاز کیا تھا، اور اسی سلسلے میں گزشتہ چند سالوں کے دوران شاہی ریاست میں متعدد انقلابی تبدیلیاں کی جا چکی ہے۔ انہی میں سے مسجد حرام کے سیکورٹری میں خواتین سیکورٹری اہلکار کو بھی شامل کیا گیا۔ اپریل کے بعد سے درجنوں خواتین سیکورٹری سروسز کا حصہ بن گئی ہے، جو مکہ اور مدینہ میں حجاج اکرام کی نگرانی کرتی ہے۔ خاکی وردی میں ملبوس اور اپنے بالوں کو ڈھانپ کر رکھنے والی مونا اپنی شفٹوں کے دوران مسجد الحرام میں گشت کرتی رہتی ہے۔ سلطنت سعودی عرب نے نمازی اوقات کے دوران دکانات اور تجارتی ادارجات کو کھلے رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ فیڈریشن آف سعودی چیمبرز کے جاری کردہ سرکولر کے مطابق تجارتی اور معاشی سرگرمیاں تمام کاروباری اوقات کے دوران جاری رکھی جا سکتی ہے، جن میں نماز کے اوقات شامل ہے۔ کئی دہوں سے یہ معمول تھا کہ تمام دکانات اور معاشی ادارے نماز کے دوران بند کر دیے جاتے تھے۔ امریکی آئس کریم کمپنی بین اینڈ جیری نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطین میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں اپنی مصنوعات فروخت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کمپنی کے اقدار کے خلاف ہے۔ کمپنی کے اس اقدام سے اسرائیل سخت پریشان ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ٹویٹ بھی کیا۔ اسرائیل نے سن 1967 کی جنگ میں مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا تھا، اور تب سے وہ فلسطین کے اس خطے پر قابض ہے۔ بین الاقوامی برادری کے بیشتر افراد کا خیال ہے کہ یہودی بستیوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر کے آباد کیا گیا ہے۔ فلسطین نے یورپی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی کمپنیوں کو فلسطینی علاقوں میں واقع اسرائیلی بستیوں کے ساتھ کاروبار کرنے سے باز رکھیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی فتح پارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یورپی حکومتیں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آباد اسرائیلی بستیوں کے ساتھ ہر طرح کے تجارتی معاہدے ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی قانون کا اطلاق کریں۔ امریکی آئس کریم بین اینڈ جیری نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطین میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں اپنی مصنوعات فروخت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کمپنی کے اقدار کے خلاف ہے۔ قابض صہیونی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی شہر بیت لحم میں گوش ایتھیون یہودی کالونی میں یہودی آباد کاروں کے لیے سینکڑوں مکانات کی تعمیر کی منظوری دے دی۔
بیت اللحم میں ایک مقامی فلسطینی سماجی کارکن حسن بریجیا نے بتایا کہ اسرائیلی آباد کاری کونسل نے غرب اردن کے جنوبی شہر بیت لحم میں 510 مکانات کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی فرما رواں شاہ سلمان اور ترک صدر کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی تعلقات اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر نے شاہ سلمان کو حج اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی۔ شاہ سلمان نے کہا، میری خدا سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو حج کی خوشی اور نیکی کی سعادت عطا فرمائے۔ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات 2018 میں صحافی جمال خاشقجی کے استنبول میں واقع سعودی قونصل کے خانے میں قتل کے واقعے کے بعد سے تناؤ کا شکار تھے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اپنے ترک ہم منصب میولوت کاوسگلو سے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان یہ ملاقات ازبکستان میں وسطی اور جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں دونوں وزیر خارجہ نے علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغانستان کی کشیدہ صورتحال پر افغان حکومتی وفد اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان وفد کی سربراہی ملا عبدالغنی برادر کر رہے ہیں، جبکہ افغان سیاسی وفد کی سربراہی عبداللہ کر رہے ہیں۔ افغان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سب قیام امن چاہتے ہیں، لہٰذا مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کی توقع ہے۔ شامی صدر بشار الاسد نے چوتھی مرتبہ جنگ سے دوچار ملک میں صدارتی عہدے کا حلف لیا ہے۔ حلف برادری کی تقریب دارالحکومت دمشق میں واقع صدارتی محل میں منعقد ہوئی۔ بشار الاسد سن 2000 سے شام میں صدارتی عہدے پر قابض ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق 80% سے زیادہ شامی شہری غربت کی نچلی ترین سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ خدا حافظ۔